الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وأخرج الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي رواية يوم لا ظل إلا ظل عرشه الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. दुनिया में खुशियां दो किस्म की है,
ایک خوشی وہ ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا کے امور میں جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے، جس طرح لوگ چاہتے ہیں اور ایسی وہ بن جاتی ہے، تو وہ دن خوشی کا سمجھا جاتا ہے. جیسے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور اللہ ان کو بیٹا دے دیتا ہے، تو وہ دن خوشی اور مسرت کا ہے. خواہش کے مطابق لڑکا کسی مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے تو والدین اور اقربا کے لیے خوشیوں کا دن سمجھا جاتا ہے. شادی کی عمر تک وہ پہنچے اور شادی کا نظام جاری ہو جائے تو خوشی اور فرحت کی انتہا نہیں رہتی. دنیا کی خوشی دنیا کی چیزوں سے ہے. جب وہ چیزیں حسب منشا اور حسب امنگ عطا ہو جاتی ہے تو خوشی کا دن بن جاتا ہے. دوسری خوشی دین کی ہے اور آخرت کی ہے. یہ اس وقت خوشی سمجھی جاتی ہے جب ایک عبادت مکمل ہو جاتی ہے. انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کی تخلیق ہی اپنی عبادت کے لیے کی. عبادت سے مراد ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور دور اور قریب سے صرف اسی کو پکار کر اس سے مانگنا. چنانچہ بخاری کتاب التفسیر میں ہے لیعبدون اے لیوحدون. عبادت تب معتبر ہوگی جب یہ اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. بہرحال جس طرح دنیا کی خوشیاں دنیا کے امور ملنے اور مکمل ہونے سے ہیں، اس طرح دین کی خوشیاں دینی امور کی تکمیل کے ساتھ ہیں. اس لیے حدیث میں اس کی مثال دی کہ للمؤمن فرحتان. مومن کی دو خوشیاں ہیں. وفی روایت للصائم فرحتان. روزے دار کو کی دو خوشیاں ہیں. فرحت عند الافطار وفرحت عند لقائه الرحمن او کما قال. ایک تو جس وقت افطار کی گھڑی قریب آتی ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک عبادت جو صبح صادق سے شروع ہوئی تھی وہ غروب آفتاب پر بخیر و عافیت مکمل ہو گئی. درمیان میں کوئی سفر نہیں ہوا، کوئی بیماری کا عارضہ پیش نہیں آیا اور کوئی بے چینی اور ایسی کیفیت اللہ نے مسلط نہیں کی جو عبادت کی شان کو نقصان پہنچا سکتی. افطار کی خوشی اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے. کھانا پینا تو حیوانات بھی کرتے ہیں، وہ کچھ خوشی مناتے ہیں. عند الافطار کی خوشی اس لیے ہے کہ دن بھر کا روزہ بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچا اور مکمل ہو گیا، اور یہ اللہ کی توفیق اور عنایت کا نتیجہ ہے. اور دوسری خوشی مومن کو اس وقت بہت زبردست ہوگی جب اللہ تعالی روزے کا اجر اور ثواب اس کو عطا کرے گا. حدیث صحیح میں ہے کہ ہر عمل کا اجر اللہ فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائیں گے، لیکن روزے کا اجر اللہ فرماتے میں خود دوں گا، کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ تو میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. سوال یہ ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی ہے اور حج بھی خداوند تعالی کے لیے کیا گیا ہے. اصل میں روزہ سر مکتوم ہے، وہ ایک سربست کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان صدق اور دیانت کا ایک اقدام ہے.
اگر کوئی شخص غسل خانے چلا جائے اور وہاں لب بھر بھر کے پانی پی لے تو کس کو پتہ چلے گا سوائے اللہ کے؟ اگر کوئی شخص دن بھر کھاتا پھرتا رہے تو وہ مخفی رہ سکتا ہے، لیکن جس کے لیے روزہ ہے اسے تو سب پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے وہ۔ اس لیے علماء کے دو گروہ ہو گئے، مفتر ناسی کے حق میں، مفتر مفتی کے حق میں۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ روزہ نام ہے نہ کھانے نہ پینے نہ شہوت اور جماع کرنے کا، والامساک عن المفترات الثلاث۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر کھائے اور پیے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ روزہ تو ختم ہو گیا، روزہ تو نام تھا تجویع النفس کا، نفس کو بھوکا رکھنے کا، اور یہ تو اشباع النفس ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ اس لیے صوفیاء بہت نازک مزاج کے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے، وہ تو نماز میں کوئی خیال آیا اور گئے، نماز گئی۔ لیکن علماء شرائع، فقہاء و محدثین و مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس شخص کے لیے اللہ نے قانون اٹھا لیا۔ قانون یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوگا، ابو بکر صدیق کا بھی ہوگا، اور علی المرتضیٰ کا بھی ہوگا، امام ابو حنیفہ کا بھی ہوگا، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ہوگا، اور معین الدین چشتی کا بھی ہوگا، اور دنیا کے ہر ولی و عالم اور مسلمان کلمہ گو عاقل بالغ کا روزہ ہی ہوگا، کوئی اور بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک ایسا شخص کہ جو اس قانون سے مستثنا ہو جائے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو ایک شخص بھول گیا، اس کو روزہ یاد ہی نہیں رہا اور کھانے اور پینے لگا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو قانون سے چند لمحے کے لیے مستثنا کر دیا۔ اس لیے بزرگان دین اس سے ہاتھ ملاتے تھے جو بھول کے کھا لیتا تھا، اور اس سے دعا کرواتے تھے کہ آج آپ خصوصی مہمان ہیں، اتنا بڑا نظام چند لمحے کے لیے آپ کو اٹھا لیا گیا۔ تو علماء کی دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت تو یہ فرماتی ہے کہ بس اس کو دیکھو بھی نہیں اور کچھ کہو بھی نہیں، کنارہ کشی کر لو جب وہ کھانے لگا۔ اور مفتابی ہی قول یہ ہے کہ اگر وہ طاقتور ہے تو کہہ دو کہ بھئی روزہ ہے، مت بھولو، اور اگر کمزور ناتوان اور بوڑھا ہے تو آپ اپنی نظریں چرا لیں۔ روزے کا ایک نظام ہے، اور اس کے خطا و نسیان تک کے ساتھ وابستگی ہے بہت سارے مسائل اور مصطلحات کی۔ عبادت جب مکمل ہو جاتی ہے تو مومن کو بڑی خوشی ہوتی ہے، نماز جب پوری ہو جاتی ہے تو مسلمان ہاتھ اٹھا لیتے ہیں مراد اور انعام لینے کے لیے۔ غالیت المواعظ میں ہے کہ ہر خیر کے کام کے اخیر میں دعا مستحب ہے، ہر خیر کے کام کے اخیر۔ کسی بیمار کے عیادت کے لیے آپ گئے تو حدیث میں ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کر لو کہ اللہ آپ کو صحت و شفا دے، وَنَفِّسُ لَهُ، اور تسلی بھی دے دو کہ کوئی بات نہیں، بیماری چلی جائے گی انشاءاللہ اور آپ روبہ صحت رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ لا علاج تو ہماری مناسبت سے ہے کہ ہماری نظر کوتاہ ہے، تدابیر ضعیف ہے، اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے، اور شر اور نفع اپنا جانتے نہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اور ان کے خزانے صحت اور شفا میں کوئی بیماری سوائے حرم ای الموت کے وہ لا علاج نہیں ہے۔ ہر مرض کے لیے اللہ سے دعا مستحب ہے،
اور ہر برس کے مقدور پر تدابیر کرنا اور ادویہ بہم پہنچانا اور دوائیاں استعمال کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک مومن جب ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو دو باتیں پیش آئی ہے۔ ایک تو ایک مومن کی جدائی اور فراق کا صدمہ ہے۔ اسباب کے درجے میں لوگ غم مناتے ہیں، اور ایک اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر روح ایمان کے ساتھ نکلی ہو تو انجام کار اس کا اعزاز اور شرف ہے۔ حدیث صحیح میں اس کو دو طریقے سے بیان فرمایا۔ ایک ہی روایت میں دونوں باتیں ہیں۔ صحیح البخاری جلد اول کتاب الجنائز صفحہ 157 پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ جنازہ جلدی لے چلو، دیر نہیں کرو۔ جنازے کے سلسلے میں رشتہ دار عموماً ظلم کرتے ہیں مردے کے ساتھ۔ رات کو ایک شخص مرا ہے، صبح سویرے فوت ہوا ہے، اب اس کا حق ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے تدفین ہو جائے تاکہ جمعے کی گھڑی اس کو قبر میں مل جائے، لیکن رشتہ دار اس قدر ہٹ درم ہے اور شریعت سے نابلد ہے کہ وہ اس حماقت میں مبتلا ہے کہ جمعے کی بعد جنازہ ہو جائے گا اور لوگ بڑھ جائیں گے۔ کوئی لوگوں کی بڑھتی چڑھتی کے ساتھ کیا کام ہے؟ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر 40 مسلمان اور ایک روایت میں 10 مسلمان اخلاص کے ساتھ مومن کا جنازہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اور نماز جمعہ سے پہلے تدفین کا حکم تو شارع علیہ السلام نے دیا ہے، تو شریعت کا حکم توڑ کر کے آپ کیسے مردے کو فائدہ پہنچائیں گے؟ تو نقصان ہوگا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو جنازہ نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا جبکہ پہلے پڑھنے کا موقع مل سکتا تھا تو اس مرحوم سے جمعہ فوت ہو گیا، اس کو جمعے کی فضیلت نہیں ملی، مہربان رشتہ داروں کی وجہ سے، کرم فرماؤں کی وجہ سے۔ دین سے دوری کی ایک عذاب تو نہیں ہے، کئی عذاب ہے، زندے مردے سب متاثر ہیں۔ نماز جمعہ سے پہلے جنازے میں اگر 10 مسلمان ہوں وہ افضل ہے اس سے کہ جمعے کے بعد 10,000 نمازی شریک ہوئے۔ اور تمام فقہاء نے فتاوی شام، در المختار، رد المختار، تنویر الابصار، حلبی، کبیر شرح منیا، صغیری، کبیری، یہاں تک کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی حفاظات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 حضرت تو فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے توجہ دلائی کہ پہلے دفناؤ، پھر یہ کہنا کہ نماز کے بعد اور لوگ بڑھ جائیں، نیری حماقت ہے، نیری حماقت ہے۔ عموماً عزیز و اقارب وہ مردے کے ساتھ رسمی احسان کرتے ہیں، دینی احسان نہیں کرتے۔ مثلا پہلی رات دھوم دھام سے، تیجا دھوم دھام سے۔ بھئی یہ کام اگر دین کے ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، انہوں نے تو نہیں فرمایا۔ اگر یہ دین کے حصے ہوتے تو ہمارے امام فقہ میں لکھ چکے ہوتے، ان کو ہی معلوم نہیں۔ وہ ایک جنازے میں شریک تھا، وہ میت کا وارث ذرا یہاں کا اٹھنے بیٹھنے والا تھا اور اس میں کچھ حیا تھی، تو مجھ سے کہا کہ رشتہ داروں کا دباؤ ہے، سوئم کا اعلان کر دوں؟ میں نے کہا ویسے سوئم شرعاً کیسا ہے؟ کہ غلط ہے اور بدعت ہے۔ تو میں نے کہا سوئم کی جگہ اگر یہ اعلان کر لے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا مردہ دوزخ میں جل جائے تو یہ کیسا ہوگا؟
تو کہنے لگے یہ تو بڑی بیوقوفی، اور میں نے کہا اس سے بڑھ کر نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت کا اعلان کرنا ہے۔ تو میں نے کہا مردے کو فائدہ کس میں پہنچے گا؟ میں نے کہا اونچی آواز سے اعلان کر لو کہ مردے کا سوئم نہیں ہوگا، کوئی تیجا و چیلم نہیں ہوگا، کوئی برسی نہیں ہوگی۔ رشتہ دار و عزیز و اقارب کو جس وقت جس نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ہمارے ہاں آ کر یا گھر پر سہولت ملے، جو پڑھ سکے پڑھ کے بخشے۔ شارع علیہ السلام نے کوئی دن وقت مقرر نہیں کیا، کون ہے مقرر کرنے والا؟ اسے حق کیا ہے؟ خیر وہ بھی میری ڈانٹ ڈپٹ میں آ کے اور جذبات میں آ گیا، اور اس نے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ بھئی ہمارے اس مرحوم کا کوئی سوئم نہیں ہوگا، کوئی تیجا نہیں کرنا ہے، تو کوئی چیلم اور برسی نہیں ہوگی۔ تو ایک بدعتی میرے قریب آیا، مجھ سے کہا حضرت اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس اعلان کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا 100 شہیدوں کا ثواب حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت میں فساد پھیلے، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ جو چیز ثابت نہیں ہے آپ نے دین ظاہر کیا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر کے ان کے کانوں اور حلق سے اتار رہا ہے۔ اور اس فساد کی گھڑیوں میں کسی نے سنت پر عمل کیا تو سنت تیجا نہ کرنا ہے، سنت 20واں 10واں اور چیلم اور برسی نہ کرنا، یہ پیغمبر اور صحابہ کی سنت ہے۔ تو میں نے کہا فساد کے دور میں سنت کا اعلان 100 شہیدوں کا باعث ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جب اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مردے کی وجہ سے ملا ہے تو مردے کا تو بیڑا پار ہو گیا بھائی، وہ تو جنت الفردوس بس چلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ اس کا کوئی رد ہی نہیں ہے، یہ واضح مسئلہ ہے شرائع کہ پیغمبر کے طریقے میں اور سنت میں زندوں اور مردوں کی نجات ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ظاہرداری جسے کہتے ہیں، ظاہری رسوم۔ کچھ باطینی مسائل ہیں، شریعت مقدس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بھئی قبر پر جاتے وقت کیا پڑھنا ہے اور کس دن جانا ہے۔ جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد ترغیب دی، کیونکہ الجمعۃ کالعید، جمعہ عید کی طرح، جیسے عید پڑھ کر لوگ مردوں کے ہاں جاتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، اس طرح جمعے کی گھڑی میں بھی ان کی ارواح کو عروج دیا جاتا ہے اور طلب بڑھ جاتی ہے۔ پیر کے دن کوئی جائے تو زور کے بعد جائے، فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی الزیارات و آدابها۔ ہمارے ہاں تو ہر مسئلے کی بنیادیں قائم ہے، یہ تو بہت کامل و اکمل دین ہے اور اس میں نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کاش کہ لوگ دین پر عمل پیرا ہو جائے اور عمل پیرا ہونے کا مردانوار عزم کر لے اور اس کو کام سمجھے۔ جس کمپنی میں یہ ملازمت کرتے ہیں اس کے قواعد تسلیم کرتے ہیں، جس فرم میں یہ مینیجر اور ڈائریکٹر بنتے ہیں پورا خیال ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جس ملک میں یہ اترتے ہیں ایئرپورٹ پر جو امیگریشن ہوتی ہے نبھانی پڑتی ہے، پوچھتا کوئی نہیں، جتنی دیر لگے اور جتنی چیکنگ نہیں، بھائی کیا کرے اس ملک کی امیگریشن ہے۔ اسلامی روایات اور محمدی ہدایات اور توحید و سنت کی برکات اور عنایات، ان سے کیسے منہ موڑا جاتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حیاً میتاً نقصان اٹھانا۔ تو حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کی تدفین جلدی کر لو،
بس مرنے کے بعد کام یہی ہے کہ قبر تیار کرواؤ، جتنی دیر میں قبر تیار ہو رہی ہے اتنی دیر میں غسل کفن ہو جائے اور اس کو اٹھا کے لے چلو۔ اور پیغمبر نے ایک عجیب بات فرمائی، ان کانت صالحۃ فقدموا لها، اگر یہ بہترین انسان ہے تو جلدی لے چلو، جنت ہے آگے، یہاں کائے کے لیے رکھا ہے؟ سنڈاس میں اس کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر میت کی حالت ٹھیک نہیں ہے عند اللہ، فَشَرٌ تَدْعُونَهَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، تو گن کو گر پر رکھ رہے ہو، پیغمبر فرماتے ہیں گن کو گر رکھتے ہیں، دیر تک نکالتے نہیں ہیں۔ شَرٌ تَدْعُونَهَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، یا رب اللہم صلی وسلم علیہ، یہ بات کون کہہ سکتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ آپ تو قائد الخیر کلہ اور شافع اعظم اور شافع محشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا ایک انسان کی حقیقت یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ فرمایا دونوں حالتوں میں تعجیل مستحب ہے، جلدی کرنا، فوراً لے چلنا۔ خیر کا انسان ہے تو جنت کے اقدامات میں آپ نے آگے بڑھایا، جنت یہاں بستر پہ کیوں روکا جا رہا ہے اس سے؟ اور اگر شر ہے تو جہنم کے ایک ٹکڑے کو گھر پر کیوں روکتے ہو؟ آگ کا فوراً ہٹاؤ یہاں سے۔ علماء لکھتے ہیں کہ مردے کو روکے رکھنا نحوست کا باعث ہے، نحوست کا باعث ہے، اور مردے کو لے چلنا جلدی یمن اور خیر اور برکت ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جس سرزمین پر کوئی مر جائے وہاں پر تدفین کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ صبح سرد کا آدمی وہیں پہنچے گا، راستے میں 3 دن لگے یا 4 دن لگے۔ یہ بہت بڑی زبردست غیرت ہے کہ جی کراچی میں مرا ہوا آدمی پشاور آ گیا۔ یہ کیسی غیرت ہے؟ غیرت تو یہ کہ نبی کی بات پر عمل ہو جائے۔ حضرت تو ناراض ہے، اجازت نہیں دے رہے۔ اور امریکہ میں کوئی مر گیا اور برطانیہ میں تو اس کو ہر حال میں بھلے 2 ہفتے لگ جائے پاکستان اتارنا ہے۔ یہ جو اتنی دیر کرائی گئی، ان لوگوں کا کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں کہ اس سے پوچھ لیتے کہ ہمیں اس وقت حکم کیا ہے۔ ایک بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، یہاں جنازہ آیا، ہم نے جنازہ پڑھا۔ جب وہ جنازہ ان کے علاقے میں پہنچا تو لوگ جمع ہو گئے کہ جی جنازہ دوبارہ پڑھیں گے۔ آج کل بھی رواج ہو گیا، فیشن ہے، کئی جنازے ہوتے ہیں، اور یہ فیشن عوام کی وجہ سے نہیں، اہل علم کی وجہ سے، وہ غفلت کر رہا ہے۔ تو وہاں کے ایک بڑے محقق عالم وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ جو کراچی میں مفتی صاحب نے جنازہ پڑھایا ہے آپ لوگ کی اجازت سے پڑھایا ہے؟ اس جنازے پر تم لوگ رضامند تھے؟ کہا بالکل، ہم ہی لے کے گئے ان کے یہاں۔ کہا ویسے وہ جنازہ صحیح پڑھاتے؟ انہوں نے کہا بہت زبردست پڑھاتے۔ تو کہا یہ اس جنازے کو ہوا میں اڑانے کا کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ جنازہ ایک دفعہ ہوگا، بار بار نہیں، اٹھاؤ مردے کو قبر میں رکھو۔ مجھے کہا کہ ایسا میں نے کیا ہے، صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ غیرت تو 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 میں ہوتی، یہ تو غیرت ہے دین پر کہ رواج اور رسم کا سر پھوڑا جائے۔ جنازہ لایا گیا جی، بڑے فوجی افسران ٹپا 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 گھوڑے چلتے چلے آئے، جی آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ میں آگے صفحے بناؤ۔ جنازہ کدھر؟ جنازہ تو سیاچن میں ہے۔ اور تم یہاں کیسے آئے ہوئے؟ وہ جی یہ تو کرنیل صاحب ہے، اور یہ بریگیڈیئر صاحب ہے، اور یہ آسمان صاحب، اور یہ زمین صاحب ہے۔ میں نے کہا مجھے فضول باتیں نہ سناؤ، مجھے کہو جنازہ کہاں ہے، مردہ کہاں ہے؟ کہا مردہ تو دفن ہو چکا ہے، 3 دن ہو گئے، ہم اس کا جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں۔
میں نے کہا غائبانہ جنازہ حنفی مذہب میں نہیں ہے. فتاوی عالمگیری 500 فقہا نے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے حکم پر جمع کیا ہے. پہلی جلد کتاب الجنائز صفحہ 2 پر صاف صراحت ہے لا تصح الصلاۃ علی غائب، غائبانہ جنازہ نہیں ہوگا. حیران ہو گئے کہ یہ کیسے مولوی ملا، کیا کوئی گنجائش نہیں؟ میں نے کہا عالمگیری کے پائے کی کوئی کتاب ہو تو پھر عمل ہو جائے. اب تک موجودہ دنیا میں تو فقہ کی اس سے بڑی مستند کتاب نہیں ہے. اور وہ 500 فقہا علماء جن کو اورنگزیب فقی مانتا تھا، وہ آج ایک اس دنیا میں آئے تو ساری دنیا کا جہل دور ہو جائے. کہنے لگے کیا کریں ہم، اخبار میں بھی تو دینا ہے، جنازہ بھی اخبارات کے لیے. میں نے کہا مسجد میں بیٹھ جاؤ اور قرآن خوانی کر لو، جوتے اتار کے یہاں آئے قرآن خوانی میں دعا کر لو، بس چلے جاؤ. غائبانہ جنازہ کیسے پڑھتے ہو؟ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. غائبانہ جنازے تو اپنوں نے شروع کرائے. علم والوں نے اس مسئلے کو مسکین بنایا ہے. مجھے کہتے ہیں جی شوال کے 6 روزے آپ منع کرتے وہ میں کہتا ہوں تم بھی بادشاہ ہو جو ان کا حوالہ مجھے دیتے ہو. ان میں ایک شگاف ہے کہ اب 50 ہو تو دکھاتا ہوں آپ کو. انہیں حرام اور مستحب کی تمیز نہیں، وہ مذہب کے ابجد سے واقف نہیں. مسئلہ وہ ہے جو کتاب کے مطابق ہو، جس میں اجتہاد اور فقہ کی چاشنی پائی جائے وہ مسئلہ مضبوط ہوگا، جسے آپ کے ہاں قانون کہتے ہیں. ہر اڑتی چلتی روایت مسئلہ نہیں بنتے. مسئلہ بننے کے لیے بہت بڑا دل گردہ اور بڑا مادہ چاہیے. اس لیے لوگ آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں میت ہو گئی ہے، کل جمعے کے بعد جنازہ لائیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جمعے کے تک جنازہ روکنا فتاوی شام میں ہے کہ مکروہ ہے. کراہت کا لفظ شامی جو قانون کی مستند کتاب ہے جنائز میں موجود ہے، وہ یوں کرو احباس الجنازۃ الی صلاۃ الجمعہ لفظ موجود ہے. جنازے کو جمعے تک رو کے رکھنا نامناسب بات ہے. پہلے پڑھ لو. ایک تو یہ کہ بھئی قبر نہیں بن سکی، پہنچ نہ سکے، وہ ایک عذر ہے، وہ علیحدہ بات، اس کی بحث نہیں ہے. بحث اس جنازے کی ہے کہ جس کی تدفین قبل صلاۃ الجمعہ ممکن تھی اور نہیں کی گئی. میں ببانگ درول کہتا ہوں مردے کے ساتھ رشتہ داروں کا ظلم عظیم ہے اور جمعہ فوت کرانے کا اقدام ہوا. بالکل چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے، ثم غلط غلط در غلط ہو رہا ہے. عذر علیحدہ چیز ہے، دیر سے مرا اور دیر سے پہنچا اور اطلاع نہیں ہوئی، قبر تیار، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ انسانوں کے بس سے باہر ہے. اس میں انشاءاللہ محرومی اس کی نہیں ہوگی. جمعے کے لیے روکے رکھنا اسلام میں اس کا ایک ثبوت اور ایک مثال بھی نہیں، قطعاً نہیں. بلکہ یہ وضاحت موجود ہے کہ جمعے کی گھڑی مردے کو قبر میں مل جائے تو عیش ہو گئی اس کی. ایک روایت میں ہے کہ اگلے جمعے تک اور ایک روایت میں قیامت تک عذاب ختم ہو گیا، اٹھا لیا گیا عذاب. ایسی مبارک گھڑی ہے جس میں مسلمان جمع ہو کر کے اپنے اللہ کے حضور نماز جمعے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. عید کا سما ہے. عید کے دن تو بادشاہ بھی حکم کر لیتا ہے کہ 100 قیدی چھوڑو، 200 چھوڑو، ادھر سے 1000 معاف کر دو. بادشاہوں کا دستور ہے. اور یہ چونی باز بادشاہ، ڈالروں کے نام پہ بکنے والے اور امریکے کو الہ سمجھنے والے، ان کی کیا بساط غریبوں کی. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ تو بس چلے جانے والے ہیں. بادشاہ تو وہ ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کا آسمان و زمین ہے.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، راج صرف اسی کا ہے. وَإِلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کا وہ اکیلا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اتارتے ہیں خاص اندازے سے، جیسے ہم چاہے، جس طرح ہماری حکمت کا ہے ایسا دیں گے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، آپ دیتے ہیں بادشاہ جس کو چاہے. یا اللہ، اور لینے والے بھی آپ ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کے مالک صرف آپ ہیں. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے اختیار میں خیر و شر ہے. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدایا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے. عالم میرا دردمی ویرا کند، سارے جہان آسمان و زمین کو آنکھ کے جھپکنے میں ختم کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لا يسأل ما يفعل، جو وہ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں. وهم يسألون، جس سے پوچھا جاتا ہے وہ مخلوق کہلاتی ہے. سلطنت اور بادشاہت تو اللہ کی شان کے لائق. اللہ ہر خوشی کے تکمیل پر طبعی طور پر فرحت ہوتی ہے. رمضان المبارک آج 28واں روزہ ہے. ایک دن تو ہے اور دوسرا دن روزے کا وہ احتمالی ہے، یقینی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے الشہر 29 مہینہ 29 کا بھی پورا ہی ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک عزت اور عظمت اور برکت اور غمخواری اور عبادت کا مہینہ مکمل ہوا ہے. مسلمان اپنے رب کو کن لمحوں میں اور کن اداؤں کے ساتھ خوش کر رہے ہیں. ٹوٹی پوٹی کوششیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کے ختمات میں شریک ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو رمضان تک روک کے اس میں ادا کرتے ہیں کہ ثواب بڑھ جائے، کیونکہ نفل فرض کے برابر اور فرض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں. ایک بوڑھی عورت نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں بہت کمزور ہوں، تراویح کا کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹھ کر پڑھو. کہنے لگی بیٹھ کر پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 70 سے 78 سال عمر تک اس عورت نے تراویح کبھی چھوڑی نہیں. سوچنے کی بات ہے. مجھے کہا تسلی نہیں ہوتی. اللہ، شاید ایسے لوگوں کی وجہ سے بڑے بڑے حوادث اور مصائب رکے ہوئے ہیں. اور ایک تاجر نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ہاں یہ مدرسوں والے آتے تھے اور ہم ان کو زکوٰۃ سے کچھ تعاون کرتے ہیں. اب ہماری حالت جو ہے بہت کمزور ہے، سرمایہ ادھر ادھر ہو گیا. تو میں نے جواب اس طرح دیا کہ بھائی جب پیسہ نہیں ہے اور زکوٰۃ نہیں ہے. کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں پوچھنا ہے. پوچھنا یہ کہ باوجود اس کے کہ ہمارا سرمایہ ڈوب گیا،
اور ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ ان مدرسوں کا تعاون بھی ہم کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے آسرے پر پورا سال پڑھتے پڑھاتے۔ اس کو کہتے ہیں درد دل و درد ایمان، کہ ایک مفتی کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ خدا کا شکر و کرم ہے، گئے گزرے دور میں بھی لوگوں میں ایمان کی غیرت اور ایمان کی صلاحیت موجود ہے۔ کہ یہ ناقابل برداشت ہے کہ وہ آئے اور ہم ان کو عذر کر لیں کہ ہمارے پاس نہیں، دینا ہے ان کو۔ تو میں نے کہا آپ کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس کا بیان مجھ سے ناممکن ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ، بادشاہ اور بیگم صاحبہ دونوں شاہی محل میں بیٹھے تھے۔ ایک عالم آیا اور اس نے کہا کہ یہ طالب علم در بدر پھرتے ہیں، ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اجازت دے دیں کہ میں چند کمرے بناتا ہوں، اس میں ان کے استاذوں کو بٹھاتا ہوں اور یہ آرام سے کھائے پیے اور علم حاصل کریں۔ اور رشید نے کہا ہم نے بہت کام کیے، اس کی ضرورت نہیں۔ جب بادشاہ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو بیگم صاحبہ نے اس کو اشارہ کیا کہ ابھی آپ چلے جائیں، میں دوبارہ بلاتی ہوں۔ اس سے پوچھا کہ بھئی جو خرچہ ہے وہ میں کروں گی، لیکن بادشاہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر آپ نے بادشاہ پر واضح کیا تو میں خفا ہو جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بیگم صاحبہ نے اپنی پونجی میں سے اس کو دیا جو دینا تھا، جو اس کو چاہیے تھا۔ ہارون رشید نے 2-4 دن گزرنے کے بعد بیگم صاحبہ سے کہا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ جب بھی میں خواب دیکھتا ہوں تو جنت کی کلاسوں میں آپ بہت آگے ہیں، اور میں نے ہر طرح کوشش کی لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے۔ زبیدہ گھبرا گئی کہ ہم نے تو نہیں بتایا، اب اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کچھ آپ بھی اپنی کوشش کرتے ہیں اور میں بھی کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ 2-4 دن جب گزر گئے، بادشاہ نے دوسرا خواب دیکھا۔ ظاہر ہے ہارون کے بارے میں ابن خلدون نے مقدمہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ اتنے عابد و زاہد تھے کہ روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ 100 رکعت اس وقت کا کوئی غوث اور کتب بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ 10 روزانہ پڑھیں تو پتہ چلے گا آپ۔ تب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ بار بار اور یہ 50 نمازیں کم کراؤ، یہ لوگ پھر پڑھتے نہیں ہیں۔ 5 رہ گئی، اور 5 بھی جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو سہولت ہوگی، اپنی پڑھیں گے تو بہت ثقل اور گرانی پیش آتی۔ اور 1 سال بادشاہ جہاد میں شریک ہوتا تھا، اور اگر جہاد نہیں تو حج پہ چلے جاتا۔ اور عرفات کے میدان میں یہ جو کھانا بچتا ہے حاجیوں میں اب بھی، یہ ہارون الرشید کی سنت ہے۔ اس نے انتظام کیا تھا کہ بھئی لوگ دور سے آتے ہیں، اس وقت تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ ہمارے حاجی صاحبان پشاور سے آٹے کی بوری اور گھی کا ٹین اور دالیں اور چاول اور سب یہاں شپ پہ اتارتے تھے۔ ایک تماشا ہوتا تھا، ایک حاجی کے ساتھ اشیاء خوردنی ہے، وہاں نہیں ملتی تھی یا مہنگی ہوتی تھی، کیا معاملہ تھا؟ یہ تو ابھی 20 سال اور 30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو 1300 سال پہلے کیا ماحول تھا؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ بھئی یہ حجاج کو بڑی تکلیف رہتی ہے، ان کے کھانے کا انتظام شاہی خزانے سے ہونا چاہیے۔ مورخین نے لکھا ہے اس وقت 300 اونٹ ذبح ہوتے تھے عرفات میں، 300 اونٹ، اور ان کا گوشت پکتا تھا اور وہ بٹتا تھا اور پورا ہو جاتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کو اس طرح برقرار رکھا ہے کہ آج تک سعودیوں میں 1000 خرابیوں کے باوجود وہ طریقہ برقرار ہے اور فہد کی طرف سے دعوت ہوتی ہے. کسی زمانے میں وہاں بھی میں نے اونٹ کٹتے ہوئے، جانوروں کا گوشت پکتے ہوئے دیکھا ہے. جی ہاں، بالکل اسی طرح. اور کھانا باقاعدہ روٹی سالن اور چاول بٹتے ہوئے، پلاؤ بٹتے ہوئے شریک ہوئے آپس میں. ایک فرد نہیں رہتا اس سے، ایک فرد ہر جگہ پہنچایا جاتا ہے. مطلب یہ کہ بادشاہ نے تو بہت کوششیں کی، لیکن ایک دن پھر اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ عرصے سے آپ کے اور میرے درمیان زبردست جدائی آنے والی. میں جب خواب میں آپ کے انجام دیکھتا ہوں تو وہ بہت بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا. تو بیگم صاحبہ نے آخر تنگ آ کے کہا کہ وہ جو مدرسہ بن رہا تھا اور وہ طالب علموں کے لیے وہ آئے تھے، آپ نے واپس کیا اور میں نے اس کو اپنے زیورات اور اپنا سرمایہ دے دیا. اور بادشاہ نے کہا کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. میں 1 کے 10 اور 10 کے لاکھ دے دیتا. اتنا ضرور کہا کہ یہ تو وقت پر کام ہوتا ہے. ویسے تو روز لوگ خرچ کرتے ہیں، وقت پر کام کرنا آسان کام نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بدری صحابہ جیسے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کا پہلا مارکا تھا. بس اسلام یا رہا ہو یا ختم. اور قرآن نے کہا لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ہرگز برابر نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کے دین پر خرچ کیا. وہ بہت اونچے درجے کے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیے یا خرچے کیے. وعدہ سب کے ساتھ بہتری کا ہے، لیکن فرق ہوتا ہے بہت زیادہ. بہرحال رمضان شریف کا مہینہ احتساب کا مہینہ ہے. نمازوں کی کمی کوتاہی وہ پورا کرنا ضروری ہے. جو نمازیں پڑھی جائے گی سخت باقی ہے، زندگی کے لمحات موجود ہیں، ان کی قضا کا عزم کر لیا جائے. اور باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل اور ایک محاسب کے ذریعے نمازوں کا اعداد و شمار کر لیے جائے کہ میرے بلوغ کو پہنچنے کے بعد مجھ سے کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہوگی. حساب کرنا پڑے گا. اس کو تنخواہ دے دی جائے، اس کو بڑی رقم پیش کی جائے کہ بھئی یہ لو میری نمازیں تعداد ٹھیک کر کے مجھے بتاؤ. جب اتنا بڑا جرم کیا گیا ہے کہ اللہ کے فرض کو ترک کیا گیا تو اب اس کی سزا بھگتے نا. وہ اندازہ اور تخمین شرعاً معتبر ہوگا، اس کے مطابق پڑی جائے قضا. اس کے بعد بھی دل کو آرام نہ ہو تو پھر نفلوں کی جگہ فرضوں کی نیتیں ہوتی رہے. میرے ذمہ اگر کوئی فجر باقی ہے تو وہ، میرے ذمہ اگر کوئی ظہر باقی ہے تو اس میں پہلی، اور حساب ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر خدا نخواستہ یہ کیفیت نہیں رہی اور یہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور ایسے امراض اور ضعف ہے کہ اب ممکن نہیں رہا ہے. ہر وقت تو انسان ایک حالت میں نہیں ہوتا. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. وہ لا یتغیر اور لا یتبدل، تو ایک مالک الملک ہے، شہنشاہ مطلق ہے. وہ رستم زمانہ بہت بڑا پہلوان و بہادر، اس کا نام آ جاتا تھا تو لوگ بھاگنا بھول جاتے تھے، پیر کام نہیں کرتے تھے، نیچے گر جائے. رستم پیچھے لگا، اب کیا بھاگوں گا. اس رستم زمانہ کا حال مورخ نے لکھا ہے کہ وہ ایک کمرے میں بیمار پڑا تھا، اتفاق سے لوگ چلے گئے سب. اس کو پیاس بڑی شدید لگی لیکن کوئی آیا نہیں. قریب میں مٹکا رکھا ہوا تھا. وہ رینگتے 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 درمیان تک چلے گئے.
اور اس کی ہمت جواب دے گئی. اس نے زمین پر ناخن سے لکھا کہ یا وہ وقت تھا کہ میرا نام سن کر دوڑتا ہوا آدمی نیچے گر جاتا تھا، یا میں چند گھونٹ پانی کے ارمان میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ کوئی آیا نہیں اور میری روح نکل رہی ہے. انسان کی زندگی پر بھی کوئی بھروسہ ہے. اس لیے توانائی، شباب، قوت، عزم اور ارادہ اس کو نعمت سمجھے. اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے پہلے زندگی کو نعمت سمجھو. وشبابک قبل حرمک، اور اس جوانی باغ و بہار عنفوان کی کیفیت کو مرجھا جانے اور بڈھا ہونے اور کمزور ہونے سے پہلے پہلے. وصحتک قبل مرضک، اور صحت و توانائی کو نعمت سمجھو، بیماری آنے والی. پھر کچھ کر سکو گے لیکن نہیں کر سکو گے. وغناءک قبل فقرک، اور اپنی مال و دولت سے کام لے لو اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے. فقر بھی آتا ہے. بادشاہ تخت سے نہیں اترتا اور جیل کے کمرے میں بند نہیں ہو جاتا. بادشاہ کی بیوی اور بیٹیاں لوگوں کے سامنے آؤ بکاؤ فریاد اور آنسو سے روتی نہیں ہے. جن کے حکم پر کبھی صوبے اٹھتے بیٹھتے تھے، گورنر اور وزیر اوپر نیچے ہوتے تھے، اب وہ یہ کام پولیس افسر سے درخواست کر رہی ہے کہ میرے ابا سے ذرا مجھے ملنا ہے. توبہ. دنیا کی نعمتوں پر کوئی فخر نہیں. فخر تو اس شکر پر ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے. وعافیتک قبل ابتلائک، اور یہ جو خیر سگالی اور سکون حاصل ہے اس کو نعمت جانو اس سے پہلے پہلے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. کئی صدمے اور حوادث آ جائیں گے. بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر ہائی ہوگا، بیٹھے بیٹھے شوگر انتہا پہ ہوگا، نہ بیٹھ سکیں گے اور نہ چل سکیں گے. نعمتوں کا احترام بہت ضروری ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی مومن نماز قضا کر چکا ہے اور پھر پڑھنے کی کیفیت اور زندگی اس کو نہیں مل رہی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ نمازوں کا تاوان دیں گے آپ، فدیہ. روزانہ 5 فرض اور 1 وتر، 6 نمازوں کا فدیہ ہے. سنت اور نفل تو گزر گئے. جس دور اور زمانے میں یہ قضا ہوئی ہے اگر معلوم ہے تو اس وقت کا فدیہ بھی کافی ہے اور اندازہ بھی اس میں معتبر ہے. ورنہ جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں پھر وہاں کا حساب بکتے. اگر کسی کے ذمہ روزے باقی ہے تو ان کی قضا فرض ہے. اگر کسی نے مال کی زکوٰۃ نہیں دیے تو یہ نہیں کہ گزر گئے تو گزر گئے، نہیں، آپ کے ذمہ تاوان اور ڈنڈ باقی ہے. آپ مقروض اور مدیون ہیں اللہ کے بھی اور فقراء مساکین کے بھی. اس کا حساب بھی درست کر لیں. اگر حج فرض ہو چکا ہے، اتنی توانائی اللہ نے صحت کے ساتھ عطا فرمائی کہ آپ حرمین شریفین حج کے لیے چلے جاتے اور آپ کی واپسی تک آپ کے اہل و عیال کا نان نفقہ موجود رہتا، اور آپ نے اس میں دیر کی ہے تو اس گناہ پر بھی اللہ سے معافی مانگے. یہ بھی جرم ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ آگے وہ بات رہے یا نہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک شخص پر ایسا زمانہ گزرا کہ وہ حج کر سکتا تھا اور نہیں کیا اور پھر نہ کر سکا، مجرم دنیا سے گزرے. ہماری نعمتیں اور خوشیاں اس طرح مکمل ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا عزم اور معاہدہ کر لیں. اگر رمضان کے روزوں میں اور تراویح میں اور سحری میں اور تلاوت اور دعا کے ساتھ یہ خیال رہا کہ معاملہ صاف کرنا ہے بالکل اور اللہ رب العالمین کو راضی رکھنا ہے، تو یہ رمضان ہمارے اور رمضانوں سے بہت بڑھیا ثابت ہوا. بہت بیش بہا اور قیمتی لمحات بن گئے. اور اگر یہ احساس نہیں رہا تو وہ ظاہری خوشی مکمل ہو جائے گی
لیکن روحانی اور باطنی ترقی اور اعزاز نہیں مل سکے. جمعۃ الوداع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے بعد رمضان میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا. اس کے بعد جب جمعہ آئے گا تو رمضان شریف نہیں ہوگا. اور اگلے رمضان تک کون زندہ ہے اور کون مرے، کسرا وقوف نیز کے انجام کاری چیز، یہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. ایک 50 رفت در خوابے مگر ای 5 روز دریاوے. کہتے 50 سال تو تم نے ضائع کیے، اب جو 5 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہے، اس کی تو قدر کر لے، احترام کر لے. اللہ رب العالمین کے ہاں تو 2 صورتیں ہیں، ایک بندے کی عبادت اور دوسرے بندے کی ندامت. دونوں پر توجہ کی ضرورت ہے. جو عبادات لازمہ ہیں ان کو دل و جان سے انجام دینا ہے. زندگی کا مقصد یہی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو وہ ہے جس میں عبادت ہو، نمازیں ہو، نفل ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، شکر و ذکر فکر ہو، احساس الوہیت ہو، اپنے بندوں کی حاجت برائی کے دھیان اور توجہ. یہ زندگی ہے، شان ہے اس کی. اور زندگی بے بندگی، زندگی گزر گئی اور عبادت نہیں ہے، شرمندگی، شرم اور بے عزتی کا باعث. کم لبستم، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، یہ کہیں گے 50 سال، 60 سال، ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم رہے نہیں ہو، تمہاری وہ اتنی زندگی بھی برباد گزری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ کتنی عمر ہے، تو جس دن اسلام لائے تھے سن 7 ہجری خیبر میں، وہاں سے بتاتے تو لوگ کہتے لے اب تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہے کہ 7 سال کے. کفر کی زندگی کا بھی کوئی حساب کرتا ہے؟ فرماتے تھے وہ معصیت اور کفر کی وہ بھی شمارے میں آئے گی. تو رونے لگتے تھے کہ آپ میرے ساتھ وہ بھی شمار کرتے ہیں، پھر تو کام خراب ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر داڑھی رکھ لے اور لوگوں سے پوچھے کہ آپ پہلے مونڈتے تھے تو بہت اجلت نہ کریں، بات ادھر ادھر کر لے. بس اس صدمے اور معصیت کے دور کو تازہ کرنا کوئی ضرورت نہیں، کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے پکڑ لے. 100 سال کا ولی وہ بے نیاز ہے بالکل. اس لیے صوفیاء کرام کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت سارے اعمال درپردہ ہوں جو مجھے معلوم نہیں اللہ کو پسند ہو، اور یہ خطرہ ہے کہ میرے ظاہری حالات اللہ کو ناپسند ہو تو بات ہی ختم ہو گئی. اصل تو راضی اس کو کرنا ہے، جب وہ پسند نہیں کرتا تو کیا رہ گیا. تاکہ کسی کو لان تان کرنے کی نوبت نہ آئے. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ گناہ کا رد کر لو، گناہگار کو رہنے دو. گناہ کا رد تو ضروری ہے، زنا کا رد، شراب پینے کا رد، جوئے کا رد، چوری کا رد، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کا رد، لیکن کسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا معاملہ سپرد خدا ہے. وہ تو قاضی یا بادشاہ پکڑے، ہم اور آپ نہیں پکڑ سکتے، نہیں جائز. ہم گناہ کا رد کریں. ایک مجرم کو جب سزا ہو گئی اور اس کے جسم سے خون کے قطرے چھینٹے اڑنے لگے تو خالد بن ولید کو لگ گئے. تو اس نے کہا تا ایسا برباد ہو جائے، ہمیں بھی خراب کیا. تو آپ نے کہا ماہ یا خالد، ہاں ایسا مت کہو، انہ تاب توبتن، یہ توبہ کر چکا ہے. اور تائب کو تم سے کہتے ہو. اور ایک مجرم گناہگار خاتون
جس نے خدا کے نبی کے دربار میں اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. طہرنی یا رسول اللہ، پاک کر دیں. جب اسے حد ہوئی اور سزا نافذ کر دی گئی، طویل قصہ ہے احادیث میں، تو آپ نے فرمایا لقد تابت توبتن، یہ عورت اتنی بڑی توبہ کر چکی ہے، اگر 70 جہنمیوں پر تقسیم کر دیا جائے سب معاف ہو جائے. اور اس کے ساتھ جو مائز اسلمی ملوث ہوا تھا، جب وہ لایا گیا اور اسے حد جاری ہوئی تو آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت علی اہل المدینہ ووجبت لهم النار لغفر لهم. یہ وہ تو عورت تھی 70 آدمی بخشا سکتی تھی، یہ مرد تو اتنی بڑی توبہ کر چکا ہے کہ اگر اس کی توبہ ایک شہر کے گناہگاروں پہ بانٹا جائے اور دوزخی ہو چکے وہ سب جنتی ہو جائیں گے. بعضوں کی توبہ، بعضوں کی غفران عجیب و غریب ہوتی. ہر شخص کا اپنے اللہ سے ایک راز اور معاملہ ہے، اور ہر شخص اپنا سر اپنے مالک کے دربار پہ نیچے رکھتا ہے اور اپنی جبین سائی کو اس کے سامنے سے سجدریزی میں تبدیل کرتا ہے. او خدا جانے کہ اس میں کتنی توانائی اور طاقت ہے. احادیث میں ہے کہ مومن جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے پیروں کے درمیان میں سجدہ کرتا ہے، جیسے بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے بالکل، تو وہ ہر طرح پرامن ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. بعض بیماری آئے ہم اس میں کہتے کہ بھائی ماں سینے سے لگا کے سوئے، گود میں رکھے، اسے دور نہ کرے. اللہ تعالی سے بندگی کا معاملہ کہ وہ معبود ہے اور ہم عاجز اور مسکین بندے ہیں، وہ لائق عبادت ہے اور ہم سے عبادت میں بڑی کوتاہی اور غفلتیں ہو رہی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عارف کو، خدا رسید انسان کو کعبے کے دروازے کے باہر دیکھا کہ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. خدایا جیسے جاننا چاہیے تھا ایسا تو نہ ہوا، اور جیسی عبادت آپ کی ہم پر فرض تھی ایسا بھی نہ کر سکا. پیرانی پیر ساری زندگی روتے تھے اور کہتے تھے اس کامل کو پہنچنا مشکل ہے جو کعبے کی عبادت کر کے واپس ہوا اور یہ ترانہ گا رہا تھا. تراویح اور روزے اور صدقات اور خیرات اور تلاوت اور دعا سب سر آنکھوں پہ بہترین اعمال ہے، لیکن اس سمیت عجز کا ظہور ضروری ہے اور اللہ کی مالکیت کاملہ کا اعتراف ضروری ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شکر بجا لاؤ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا کریم شکر کیسے ہوگا، کیونکہ شکر بھی تیری توفیق سے ہوگا اور اس توفیق پر پھر شکر ہوگا، لازم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد الآن شکرتنی، اب تم نے شکر ادا کر لیا جب تجھے اعتراف ہو گیا کہ میرے سامنے آپ کا عجز اور بندگی مسلم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے اللہم انت السلام ومنک السلام، خدایا سلامتیوں کے مالک آپ ہیں، جس کسی کو سلامتی ملے گی آپ سے ملے گی. تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت اور جلال کے مالک. حدیث کی دعا صرف اتنی ہے حینا بالسلام وادخلنا، یہ سب کے سب ڈالا گیا ہے. محدثین نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ نہ پڑھنے کے الفاظ. کبھی آپ نماز سے فارغ ہوتے ہی اللہم لا مانع لما آتیت، خدایا آپ دینے لگے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور آپ روکنے لگے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بڑی طاقت اور فائدے والا بھی تیرے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ توحید بھرے ترانے اور کلمات نبی نماز کے بعد امت کے سامنے ادا کرتے تاکہ لوگ خدا کو پہچان لیں.
اس کی عظمت کو سمجھے اور اپنی عاجزی اور بندگی کو سمجھ لے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت کی بڑی صاحبزادی، ان کا بچہ بہت بیمار تھا، بس قریب المرگ تھا، موت کی ہچکیاں شروع ہو گئی تھی، تو کھلوایا کہ ابا جان آ جائے۔ تو حضرت نے کھلوایا کہ میری بیٹی کو کہو فلتصبر ولتحتسب، صبر کرے اور ثواب کی نیت کرے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز اس کی طرف سے ایک وقت تک ہوتی ہے، شاید اس بچے کی آگے عمر نہ ہو۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ اس اللہ کی قسم دیتی ہوں جس نے آپ کو رسول برحق بنا کے بھیجا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نام سن کے فوراً اٹھے، 5-6 بڑے بڑے صحابہ ساتھ۔ جب بیٹی کے گھر آئے تو وہ نواسا جو تھا وہ تڑپ رہا تھا، آپ نے ہاتھوں میں لے لیا گود میں، اور حدیث میں کہ آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جو چیز اس نے لے لی اسی کی تھی اور جو ہمارے پاس تھی اس کی دی ہوئی تھی۔ وکل شیء عنده الی اجل مسمى، ہر کام اس کے حکم سے ایک وقت تک ہوتا ہے۔ بندگی دے کے ذرا عجز دے کے، اور حدیث میں کہ حضرت کے چہرے پر آنسو کی بارش شروع ہو گئی، تھر 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 آنسو گرتے رہے، مگر خدا کے فیصلے کے سامنے جتنے مطیع اور منقاد انبیاء علیہ السلام ہوتے ایسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مسائل پوچھے گئے، آپ نے فرمایا خدا سے کون پوچھ سکتا ہے، میں نہیں پوچھ سکتا، ہمیں اجازت نہیں۔ ایک آدھ دفعہ فرمایا اگر میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے شاید پوچھ لیتے، وہ کلیم تھے، میرا ادا تو یہ ہے کہ میں بالکل نہ پوچھوں، جو وہ کہے اس کو مان لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بڑا بیٹا جو ہوتا ہے بہت اقرب، یہ والد کا بہت تابعدار اور بالکل اشارے سمجھ کے چپ رہتا ہے۔ چھوٹا بچہ تو کبھی داڑھی سے پکڑتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی قلم چھیڑتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ بعض اولیاء بڑا شور شرابہ کرتے ہیں، علماء نے انکار کیا ہے کہ یہ عظمت کی دلیل نہیں ہے، یہ کمزوری کی دلیل ہے۔ عظمت تو اس میں ہے کہ سادگی، سکوت اور لب کشائی نہ کی جائے، بالکل اسے عظمت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ مسلمانوں کو رمضان شریف نصیب فرمایا۔ خوش قسمت اور نیک بخت مومن ہے وہ جس نے ان مبارک مہینے اور ایام و لمحات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ ایسے بھی ہیں جن کے لیے رمضان و شعبان اور رمضان و شوال برابر گزرے ہیں، اللہ ان کے جرائم اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اپنی خوشنودی کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ متصل میدان میں انشاءاللہ تعالی 8:30 بجے عید کی نماز ہوگی، باقی تفصیلات وقتاً فوقتاً بیان ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أهلك الكفرة والهنود واليهود والنصارى والوثنيين والمشركين والأمريكانيين والبريطانيين وأعوانهم وأحزابهم وجموعهم أجمعين. اللهم خذهم أخذك عزيز مقتدر ولا تمهلهم. اللهم شتت شملهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم. اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا ترده عن القوم الكافرين، وأنزل عليهم قهرك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا وما قوم لوط منهم ببعيد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الطالبين. اللهم احفظهم من كيد الخائنين الظالمين الكافرين. اللهم انصرهم بنصرتك يا خير الناصرين، وأيدهم بتأييدك يا خير المؤيدين، واحفظهم بحفاظتك يا خير الحافظين، وانصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء أهل الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فطرہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے اور نابالغ اولاد کی طرف سے بھی بڑے پر واجب ہے. بالغ اولاد اور بیوی اگر صاحب حیثیت ہے تو خود دے، ورنہ گھر کے بڑے پر ان کی طرف سے واجب نہیں ہے. تاہم اگر گھر کا ایک ہی فرض سب کی طرف سے دے تو ادا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد لا حول ولا قوة. قامہ اللہ وادامہ. صفحہ درست فرما لے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. سر ڈھک کے نماز پڑھنے کی عادت اپنائے. عمدن ننگے سر نماز پڑھنا ثواب سے محرومی. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما. کل عالم کے مسلمانوں کا رمضان شریف، تراویح، اعتکاف، روزہ، صدقات، نوافل، تلاوت، ذکر و دعا قبول فرما. کمی کوتاہی معاف فرما. بیماروں کو صحت شفا، مسلمان مردوں کی مغفرت فرما. پورے عالم کے مسلمانوں کی امداد فرما. اللہ کفر کا سر نیچے فرما. امریکہ اور برطانیہ کا غرور و تکبر خاک میں ملا. اللہ ان کی ایٹمی توانائی سلب فرما. ان پر قہر و غضب نازل فرما. اللہ عالم اسلام کے خلاف ان کا پنجہ ظلم پست فرما. انہیں شکست فاش عطا فرما. عالم اسلام کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. جن ملکوں میں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی امداد فرما. کفر کے ملک میں مسلمانوں کو غلبہ و عزت و سکون عطا فرما. وہاں اسلامی ریاست قائم فرما. اللہ ہماری یہ لمحات و یہ فرصات اپنی رضا و خوشنودی کے لیے قبول فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما. پریشانی دور فرما، مشکلات حل فرما، جمیع حسنات مسرات عطا فرما. دونوں جہانوں کی سرخروئی اور کامیابی عطا فرما. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. بقیہ نماز سے فراغت کے بعد جامع مسجد احسن سے متصل میدان میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے فوراً بعد سوال جواب کی نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی. جو حضرات مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ جنازے کے لیے باہر نہیں جا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ. انہوں نے پوچھا ہے کہ میری بہن کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی جو کہ پیدائش کے وقت اس کی حالت صحیح نہیں تھی. اس پریشانی میں میں نے اس کے بائیں کان میں پہلے اذان تھی اور پھر دائیں کان میں اقامت کی اذان دی. کیا ایسا کرنے سے اذان جی اذان ہو گئی؟ ترتیب بدل دی لیکن اذان درست ہے. اس بارے میں کہ کیا بات کیسے حدیث میں وارد ہے کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے تو بعد میں آنے والے صحابہ ان کو جماعت میں سلام کرتے ہوئے نماز کے لیے آتے. وہ دائیں ہاتھ کے اشارے سے. یہ تو بخاری شریف میں ہے کہ بعد میں منسوخ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہ بات کر سکتے اور نہ سلام کا جواب. میری والدہ جو شوگر کی مریض ہے گزشتہ 4 روز سے علیل ہے اور ٹانگوں میں درد و تکلیف میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے. میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. لوگ کہتے صرف محمد نام رکھنا ٹھیک نہیں. محمد نام ہی کامل و اکمل ہے. اگر دوران اعتکاف احتلام کی صورت میں نجاست کپڑوں سے نکل کر مسجد کے فرش پر لگ جائے تو کیا پوری مسجد نہیں وہی جگہ دھوئی جائے گی 3 مرتبہ اور ہر مرتبہ کپڑے سے پوچھی جائے؟ ناخن کاٹنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جب خون نکل آئے تب. چینی دیکھنا خواب کا کیا تھا؟ چینی تو میٹھی چیز ہے، خوشی ہے. ختم قرآن میں حافظ صاحب کو چندہ لینا جائز ہے. چندہ نہیں ہے، یوں غلط باتیں مت کرو. کہو ختم قرآن کے موقع پر قرآن کریم سنانے والے کا اکرام کرنا عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے. کچی قبر زمین سے تقریباً کتنے انچ اونچی ہو؟ 1 بالش اونچی ہو. معلوم یہ کرنے کی حقیقت 7 دن سے پہلے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، 7ویں دن ہی عقیقہ ہوگا. اگر نہ ہو سکا تو پھر 14ویں دن، نہ ہو سکا تو 21ویں دن. اس کے بعد عقائق ختم.
جماعت المسلمین کو کافر کہنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ وہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور نام مسلم کو مسلمان مانتے ہیں. اس کے علاوہ تمام مسلمانان عرب و عجم کو کافر سمجھتے ہیں بلا دلیل کے، صرف نام کی وجہ سے. اور بخاری شریف میں ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہے وہ ان میں سے ایک کافر ہوگا. اب وہ تو کفار ہے نہیں تو یہ یقیناً کافر ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون، 10 مسکینوں کو 2 وقت معتدل کھانا کھلانا. کیا لکھا ہے؟ اگر مردے سنتے ہیں تو ان کو دیے کے لیے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ دعا کے لیے. مردے کو دعا کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہے. مردے سے کیا مانگنا ہے؟ کیا درود شریف پڑھتے وقت روزہ اقدس کا دھیان کر سکتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے؟ جی ہاں، یہ درست ہے. فقہ حنفی کے مطابق رفع یدین کے بغیر نماز ادا کرنے کا طریقہ صحیح بخاری ثابت ہے. برائے مہربانی 2-4 حوالے بخاری بھری پڑی ہے. 2-4 کیا، ساری بخاری ہے. 2-4 کیا کرو گے؟ سلام کے بعد دریافت کرنا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں آپ نے تراویح کا خاص اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جب میں تراویح کا اہتمام اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر یہ بات درست ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا؟ عہد ٹوٹ گیا تو اس کی کیا سزا ہے؟ توبہ استغفار. کیا قسم اور عہد ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، قسم کا کفارہ ہے، عہد کا استغفار ہے. میرے پاس حج کی ویڈیو فلم ہے، اس کو توڑ دوں، اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دیں. اگر کوئی شخص وتر کی 1 رکعت میں جماعت سے رہ گیا تو جماعت کے ختم ہونے پر جب اپنی آخری رکعت پڑھے گا تو دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس شخص نے تو دعائے قنوت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، اس لیے اس کی جو رکعت چھوٹی ہوئی ہے وہ دعائے قنوت والی نہیں ہے، بغیر دعائے قنوت والی ہے. عورتوں کا صلاۃ تسبیح کے لیے جماعت بنا ہوا. بھائی ہوا جو بات کہی بخدا لا جواب. مردوں کی جماعت حرام ہے، یہ عورتوں کا پوچھ رہا ہے. اگلے جمعے کو پرچی دے دو کہ ہجڑے صلاۃ تسبیح با جماعت پڑھنا چاہتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث کی دجال کے ساتھ ہری چادر والے ہوں گے. اس حدیث کی جلد 2 صفحہ 477 اور اس حدیث کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. بدعتی کہتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ کتا حلال ہے، تو کیا یہ فتاوی رشیدیہ میں ہے؟ جی ہاں، لیکن زاغ معروف لکھا ہے، یعنی وہ کوا جو کہ حلال ہے اس کو حضرت نے حلال فرمایا. کوے کی 4 قسمیں ہیں، ایک غراب ابقا ہے اور ایک غراب محض ہے، جس کو ایک کو ہم چیل کہتے ہیں، ایک کو کوا کہتے ہیں. یہ حرام ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور ہے وہ حلال ہے. تمام کتابیں بری پڑی ہے. وہ اصلاً کوا نہیں ہے، وہ کوا نما کالے رنگ کا ہے. پشتو میں ہم اس کو زاغا کہتے ہیں اور سرحقہ. مسعود اظہر نے اپنے تقریر میں کہا جس گھر میں جیش محمد کا جھنڈا ہوگا، بہرحال ان کی باتیں ایسی اڑتی ہوئی باتیں. ہمارے محلے میں پیپل پارٹی والوں نے افطار پارٹی کی اور علاقے کے تمام لوگوں کی شرکت کی. ہمارے علاقے کے علماء بھی شریک ہوئے ہیں. میں نے بحیثیت طالب شریک نہیں ہوا. میں نے کہا کہ ان کا کھانا جائز نہیں. 12 مسلمانوں کا کھانا تو جائز ہے، ان کی سیاست غلط ہے. اگر کوئی خاتون اپنا حق مہر شوہر کو معاف کرے اور بعد میں پھر اس کا مطالبہ کرے تو کیا شوہر کو حق مہر دینا ہوگا؟ اگر واقعتاً معاف کیا ہے اور اس پر گواہ موجود ہے تو نہیں لے سکتی، ورنہ دوبارہ لے سکتی ہے. دیوبندی عقائد کی مساجد میں ختم قرآن کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، اس پر غیر اللہ کی نیاز نہیں ہوتی، تو کیا وہ مٹھائی کھا سکتے ہیں؟ غیر اللہ کی نیاز نہیں، وہ بدعت کی مٹھائی ہے. یہ وہ بدعت ہے جس میں دیوبندی مبتلا ہے. دیوبندیوں کے شیخ الکل فی الکل مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ ختم شریف کی شیرینی بدعت اور ناجائز ہے. جو بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ جو فدیہ ادا کرے گا وہ کتنا ہوگا؟ 1 صدقہ فطر کے برابر، جیسے 30 روپے. جو تندرست و توانا آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے وہی بات ہے. تندرست و توانا تو روزہ رکھے گا نا. کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جائز تو ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا، مکروہ ہے. نسائی مسلم میں حضرت عائشہ کی آپ نے سہیل کا جنازہ مسجد کے درمیان میں پڑھایا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ اختلاف ہے، اور یہ فعل ہے، آپ کی خصوصیت ہے.
آپ کا ارشاد ابو داؤد کتاب الجنائز، نسائی کتاب الجنائز، ابن ماجہ کتاب الجنائز، ترمذی کتاب الجنائز میں ہے من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء له، جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیا یہ بات صحیح کہ صرف کعبہ شریف میں عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عام جگہ واہ بھائی ہوا، کعبہ شریف سے تو حکم آیا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، کیا باتیں کرتے ہیں۔ بدعتی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے کیونکہ اس کا مطالبہ ہے اے اللہ کے رسول کے دلیل کے طور پر تحیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں بھی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ تحیات میں جو خطاب ہے بریلوی وہ پڑھتے ہیں یا دوسرے الفاظ ہیں؟ جب دوسرے الفاظ ہیں تو اسی کو تو بدعت کہتے ہیں کہ اس کو بدل دیا، اور وہ بلند آواز سے یا آہستہ ہے، اور ہر شخص بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے بریلویوں کا کوئی تعلق نہیں، وہ جھوٹے۔ بدعتی کے ایک امام مظفر حسین اپنے مقتدیوں میں کھلم کھلا کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے مناظر کے تیار ہے، وہ تو اپنے گھر پر تیار ہے، جب آپ اس کے پاس جائیں گے پھر ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ زیر نظر صفحات ماہنامہ البلاغ کے رسالے کے جو دارالعلوم کورنگی سے شائع ہے، صفحہ 43 پر شوال کے روزوں کے حافظ قاسم نے قطبہ کے تحریر کردہ تحریر الاقوال کا حوالہ ہے۔ قاسم ابن قطلوبہ کی کتاب تحریر الاقوال آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے اور ناپید ہے۔ میں نے اخصر البقال میں چیلنج کیا ہے کہ اس کا حوالہ غلط ہے، نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، ہماری تحقیق اور رائے یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے مکروہ ہے، نہ رکھے جائے، چونکہ اس پر تفصیلی کتاب میں لکھ چکا ہوں، 1 نہیں 2، اس لیے مزید کچھ کہنے کی حاجت نہیں۔ باپ کے لیے بچے کا صدقہ فطر دینا، یعنی باپ کی طرف سے یا باپ بچے کا دے، دونوں جائز ہے۔ ایک شخص کا کتنے صدقہ فطر ہے؟ اگر گیہوں کے حساب سے ہے تو 30 روپے، اگر کھجور کے اعتبار سے ہے تو 150 روپے، اگر کشمش کا حساب دیں گے 700 روپے۔ اسماء و رجال کا علم کیا ہے؟ رجال حدیث جاننا ہے۔ ایک بدعتی نے مجھ سے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اور جبریل ساتھ کھڑے تھے تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آئے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے اصلیے سے زائد کے مال پر زکوٰۃ عائد ہوگی؟ مثلا 1-2 دن کی ضرورت ایک گاڑی کی ہے اور وہ 4 گاڑیاں رکھتا ہے، ضرورت اصلیے سے زائد مال پر زکوٰۃ ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ کچھ افراد تعویذ کرنے کو شرک گردانتے ہیں، جب شرکیہ کلمات ہو تو شرک ہے، درست کلمات والی تعویذ جائز ہے۔ نامحرم سے دعا کروا سکتے ہیں پردے میں، روزے کی حالت بال ناخن کٹوا سکتے ہیں۔ بدعتی کے جمعے میں دیوبندی عقائد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں ہم اگر کسی کو بتائے تو وہ غیبت میں شمار ہوگی، نہیں، شر سے بچنا شامل ہے۔ مشرک و بدعتی کی غیبت کر سکتے ہیں، جی ہاں۔ جو خواتین شر فردی کرتی ہے تو وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں چہرہ پر سے نقاب ہٹا کر بیٹھ سکتی ہے، جی ہاں، عورتوں کے سامنے تو ہٹا سکتی ہے۔ کعب بن مالک کی کون سی توبہ کی قبولیت پر حضرت صحابہ نے انہیں مبارکباد دی؟ غزوہ تبوک میں جب غیر حاضر ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوئے تھے۔ امام نے 2 رکعت تراویح پڑھائی، 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا اور اٹھ گیا، پھر پیچھے مقتدیوں نے لقمہ دیا، لیکن اس سے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کیا، لیکن بعد میں امام نے 2 رکعت دوبارہ پڑھی۔ مطلب یہ کہ یہ جو 4 رکعت پڑھی ہے بغیر پہلے قاعدے کے، یہ 2 کا قائم مقام ہے، 2 رکعت ہو گئی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے تنوب الاربع عن الرکعتین، اس لیے جو تلاوت اس میں ہو چکی ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا اور اگر کیا تو روزے رکھوں گا، اب قسم توڑنے پر صرف قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، قسم کا بھی کفارہ ہوگا اور روزے بھی رکھے گا۔ قسم بھی ہو گئی اور نظر بھی ہو گئی۔ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنے سے کفارت ہونے توبہ استغفار۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کا ثبوت حوالے کے ساتھ آج کل مولانا عبد الودود صاحب نے پنڈی سے ایک کتاب لکھی ہے، وہ شائع ہے، اس میں میرا مقالہ بھی شامل ہے، اس کو پڑھ لیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت۔ اگر کسی شخص کا نماز میں کسی رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے بھول کر 1 سجدہ کر سکا، بعد میں خیال غالب آیا کہ میں فلاں رکعت میں ایک نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھی جائے گی، دونوں سجدے بدستور فرض ہے۔ طالب علم اگر حالت طالب علم میں صاحب نصاب ہو جائے جبکہ گھر سے باہر، زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی، فطرہ قربانی سب۔
اگر کوئی شخص 10 لاکھ کے گھر یا پلاٹ خرید فروخت کر سکتا ہے تو کیا اس ساری رقم پر جیا جو مال تجارت میں صرف ہوا ہے بما فائدے کے آخر میں زکات آئے گی؟ کوئی وظیفہ بتائے، ذہن بہت کمزور ہے، ایک بات سن کر دوبارہ ذہن میں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما کثرت سے پڑھو۔ حضرت کی بات درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت آدم سے پہلے بھی نبی تھا، فرمایا میں اللہ کے علم میں اس وقت نبی تھا کہ آدم پیدا نہیں ہوئے، یعنی میری نبوت کا فیصلہ پہلے ہوا ہے، آدم علیہ السلام بعد میں آئے، یعنی کہ میں موجود تھا۔ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جب میت ہو جاتی ہے تو لوگ دور اسقاط میں قرآن رکھتے، قرآن نہ رکھے ویسے اسقاط ثابت ہے۔ حضرت حسین کو شہید کرانے والے یزید کافر، جس میں اختلاف ہے، راجح یہ ہے کہ وہ فاسق ظالم ہے، کافر نہیں ہے۔ نصر اللہ 5 میں اشتہار پڑھنے کی 4 شرائط کے کون سی ہے؟ نصرت اللہ کی پتہ نہیں کیا کوئی زبان لکھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مفتی منیب الرحمان کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں؟ پکا بدعتی ہو، مشرک ہے، مشرکوں کا جرنیل ہے۔ آپ سے اس مسئلے پوچھنا تھا کہ روزے میں اور وضو کے بعد جب نماز پڑھ رہے ہوتے اور منہ میں لعاب جمع ہو جائے تو اس کو گلے سے اتار لینا چاہیے، جمع نہ کریں، خود بخود جمع ہوتا ہے ختم کریں، جمع کریں گے تو تھوکنا پڑے گا۔ کیا بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز یا تراویح جائز ہے؟ بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی وہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ وہ امام جس کی داڑھی کاٹی گئی ہے ایک مشت سے، اس کے پیچھے جو نماز پڑھی وہ بھی دوبارہ پڑھی جائے گی، نماز نہیں ہوئی۔ فاسق معلن ہے، یعنی وہ فاسق جس پر لعنت ہوتی ہے۔ میرے بیٹے شہروز اور مہروز کے معنی بتائے، نام آپ نے رکھے اور معنی میں بتاؤں، خیر تو ہے، کوئی تنخواہ تھی آپ کی طرف سے مجھے کیا؟ آپ شہروز مہروز اور نیروز بیروز رکھتے رہے، میں نام بتاؤں، شرم نہیں آتی؟ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی مجبوری آ جائے، معتکف باہر چلا جائے تو اس کے لیے کیا ہوا؟ اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس کر لیا، پھر رکعت ثانی میں کون سی؟ سورۃ فلق پڑھ لے، اور وہ سورت بھی دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی روڈ پر ٹریفک پولیس والے روک کر بلا وجہ تنگ کرے اور تمام کاغذات ہونے کے باوجود چالان کی دھمکی دے تو اس صورت میں کیا کرے جبکہ وہ چائے پانی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ظالم کے منہ میں کتے کی ہڈی دے سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جو دی جاتی ہے آپ کے لیے رشوت نہیں ہے، اس کے لیے لینا حرام ہے۔ مغرب کے قریب اگر عصر کی نماز پڑھے تو اس وضو سے مغرب کی نماز پڑھ سکتے؟ جی ہاں۔ کسی شخص نے کسی سے قرض لیا اور جب قرض واپس کیا تو اس مقروض نے سود کی رقم سے قرض واپس کیا، تو آئیے اپنی اس کے لیے تو جائز ہے، اس نے گناہ کیا ہے جو سود ادا کیا ہے۔ نماز وتر کے بعد فجر سے پہلے نوافل ادا کیا جا سکتے ہیں؟ نہ، وتر کے بعد ہر طرف فل سٹاپ، رات مکمل ہو گئی، آرام سے تلاوت کرو، دعائیں مانگو، خبردار کے نفل پڑھ لی۔ میرا بیٹا 21 رمضان جمعے کے دن پیدا ہوا، ہم سب کے اس کا نام اسجد رکھا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ نام کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہم راستے میں ہوں اور اذان ہو جائے اور ہمیں اہل حق کی مسجد معلوم نہ ہو تو کیا بدعتیوں کی مسجد میں جماعت ادا کریں؟ ماشاءاللہ، آپ کی یہ پرچی ویسا جائے، گھر بھیجنا چاہیے، نیچے لکھ دیا جائے بے غیرتوں کی پرچی۔ ہاں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب قریب ہو تو پھر خیر ہے آپ پڑھ لیں، کل آپ کہہ دیں گے کہ کتے کا گوشت ہے بکرے کا دور ہے تو پھر کتے کا گوشت کھاؤ۔ بدعتی پر خدا کی لعنت برستی ہے، وہ کافر اعتقادی ہو چکا ہے اور آپ اس کے اقتداء میں نماز کے لیے تیار ہے۔ بے غیرت کی نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے، یہ موحدین غیرتیوں کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے لدھیانوی کی کتاب آپ کے مسائل کا حل لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت کے لحاظ سے پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ پتنگ باز مردود و شہادت ہے، جو پتنگیں اڑاتے ہیں ان کی گواہی شرعاً معتبر نہیں ہے، فاسق فاجر ہے وہ۔ دعا مانگنے کا افضل طریقہ کون سا ہے؟ دل سے دعا مانگنا اور زبان سے الفاظ کہنا اور توجہ اللہ ہونا۔ کسی عالم کے واعظ یا درس میں سن رہے ہو تو ایسے میں دل میں ذکر یا درود پڑھنا، دل بھی متوجہ کرو واعظ کی طرف۔ صحابہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا قول ہے، کیا ہے درست ہے؟ بہت سارے باتیں صحابہ کرام کو کیا کہنے کی اجازت نہیں تھی کیا، ان کا قول بعد کے لوگوں سے بہتر ہے۔ فطرے کی فی کس کتنی رقم ہے؟ 30 روپے کم از کم۔ افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تو میں نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھی، اب بھی پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ بہترین نتائج آئیں گے۔
پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. میرا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، کیا شیعہ کی شادی میں شرکت کی اسلامی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں. میری بیٹی کا نام فائزہ ہے، یہ نام صحیح ہے، صحیح نہیں ہے تو کوئی اور یہی نام ٹھیک ہے. اکثر بیمار رہتی ہے، ٹھیک ہے، فائزہ کو فوزیہ کر دو، ٹھیک ہو جائے گی. عید پر عید کے کیسے ملنا چاہیے؟ ٹانگے اوپر کر دو، سر نیچے کر دو. عجیب آدمی ہے. عید پر جیسے لوگ عید ملتے ہیں ایسا ملا کر، اور کیا کرنا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوئی، اگر طالبان ظالم نہیں ہوتے. یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ کمکل لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں. اس کو شکست نہیں کہتے، اس کو وقتی آزمائش کہتے ہیں. صحابہ کرام بھی وقتی طور پر میدان سے پیچھے ہٹے. 13 سال تک پیغمبر اور صحابہ سب مکہ میں کمزور تھے، مشرکین کا راج تھا. آخر 8ویں ہجری کو جا کر کے فتح عطا ہوئی ہے، تقریباً 19 سال تاخیر سے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایک فتح 40 سال بعد ملی ہے. عجلت اور جلد بازی ٹھیک نہیں ہے. میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث حضرت عائشہ سے روایت پڑھی میں نے، جس میں آپ نے تراویح کی 11 نہیں، وہ تراویح نہیں، تراویح کا لفظ تو آپ نے اپنی طرف سے لگایا، وہ رات کی نماز ہے، اور اس میں رمضان وغیر رمضان 2 لفظ موجود ہے. تو غیر رمضان میں جو ہوتی ہے وہ تراویح تو نہیں ہوتی. کیا بینک میں کام کرنا ناجائز ہے؟ جی ہاں. 800 سال کی عمر میں 8-9 سال کی عمر میں 2-3 پارے حفظ کیے، اب بہت عرصہ گزرنے کے بھول گیا. قیامت کے دن سب سے بڑا گناہ اس شخص کو ہوگا جس کو ایک آیت یا سورت یاد تھی اور بھول گیا. بس آپ اور یاد نہ کریں، لیکن جو یاد کیا وہ مضبوط پکڑے. جمعۃ الوداع کو کچھ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، یہ یقیناً بہترین موقع ہے اللہ سے دعا مانگنے کا. میں دفتر سے تھکن کی وجہ سے عشاء کی اذان کے وقت سو گیا. رات کے آخری پیر آنکھ کھلی، صورت میں عشاء کی اذان ہو گئی، اس کو پڑھ لیا. نیز کیا عشاء کی نماز آنکھ لگنے سے بے شک تھوڑی دیر بعد کو ادا ہو جاتی ہے؟ نہیں، صبح صادق تک ادا ہے. کیا مقتدی امام کے ساتھ تکبیر اور کلمہ ادا کرے گا؟ جی ہاں. روزے کی نیت میں غدن کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی آج کی صبح. کیا یہ کہنا کسی کی نظر لگ گئی درست ہے؟ مسئلہ اعتکاف واجب. میں نے رمضان کے شروع میں رمضان کے 10 دن کے واجب اعتکاف منت مانی، لیکن پھر بروز 20 رمضان کو نفلی اعتکاف کی نیت کی اور بروز 27 سے اعتکاف سے اٹھ گئی. لہذا گزارش یہ کہ اعتکاف جو ادا ہوا واجب میں شو، یہ تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے اسے کھچڑی پکائی تو میں ذمہ دار ہوں کیا؟ روزانہ آپ نیت بدلتی رہتی ہے. تندرست و توانا آدمی روزے نہ رکھنے کو صرف قضاء یا کفارہ، قضاء ہی کرے گا لیکن گناہگار ہوگا. هل تجب الزکات لامرأة لها قلاد من الذهب تستعمل في سنة مرة؟ نعم هي صاحب النصاب، يعني هي تقدر وعليها أن تعطي الزكاة، ليس لها أن تأخذ لأنها غنية وموسرة. باپ کے دوست کے ساتھ دوست اور محبت کرنا کیسا ہے؟ والد کی خوشی اور روح کی تسکین کا باعث ہے. کیا رخصت ہوتے وقت اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنا بہتر ہے تاکہ منکرین حدیث کا رد ہو جائے؟ ہمارے محلے میں ایک صاحب نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے، جس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی مسجد سے اذان کی جاتی ہے وہ فوراً ہی رونے کی ہے. یہ بہت بری بات ہے، اس کو ہٹا دے یا اس کے اوقات بدل دے. میں پہلے نماز باجماعت میں تعاوذ تسمیہ بھی پڑھا کرتا، لیکن جب سے معلوم ہوا کہ میں نے نماز باجماعت میں تعاوذ و تسمیہ نہیں ہے، کیونکہ فاتحہ پڑھنا جرم ہے، اپنی نماز میں ہے اور پہلی رکعت میں. نماز فجر کی سنتوں سے پہلے کیا نماز تحیۃ الوضو؟ نہیں، ہرگز نہیں. نہ تحیۃ الوضو ہے فجر کے وقت، نہ تحیۃ المسجد. میں معاشی طور پر پریشان تندرستی کا شکار ہوں، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے. میرے والد کو کینسر ہو گیا، اللہ زندگی اور صحت دے. میں بہت مقروض ہوں، اللہ سبب پیدا فرمائے. میری چچیزاد بہن بیمار ہے، اللہ صحت و شفا دے. میرے والدین کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو سے آمین. میرے لیے دعا کرے آمین. حضرت دعا کرے کہ میری نوکری بحال ہو جائے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے بحال فرمائے. میرے بھائی کو دم ہو گیا، اللہ زندگی اور صحت دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. چند دن پہلے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ مولانا عاشق الہی صاحب کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات عالی فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے. کل ہمارے ایک دوست مولوی یوسف صاحب کے والد کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، حسنات قبول فرمائے، سیئات بشریہ معاف فرمائے.
اور شفاعت کی دولت اللہ انہیں اور ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ ابھی جس مسلمان کا جنازہ پڑا گیا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی